بسم الله الرحمن الرحيم. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. इसमें जरा भी शक नहीं है कि रात दिन के उलट फेर में और जो कुछ खुदा ने आसमानों और ज़मीन में बनाया है उसमें परहेजगारों के वास्ते बहुतेरी निशानियां हैं। इसमें भी शक नहीं कि जिन लोगों को क़यामत में हमारी बारगाह की हुजूरी का खुटका नहीं और दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी से निहाल हो गए और दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी से बहाल हो गए और उसी पर चैन से बैठे हैं। और जो लोग हमारी आयतों से गाफिल हैं यही वो लोग हैं जिनका ठिकाना उनकी करतूत की बदौलत जहन्नम है। बेशक जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए उन्हें उनका परवरदिगार उनके ईमान के सबब से मंजिल मकसूद तक पहुंचा देगा कि आराम व आसाइश के बागों में रहेंगे और उनके नीचे नहरें जारी होंगी। उन बागों में उन लोगों का बस ये कौल होगा अय खुदा तू पाको पाकीज़ा है और उनमें उनकी बाहमी खैर सलाही सलाम से होगी और उनका आखिरी कौल ये होगा कि सब तारीफ खुदा ही की सजावार है जो सारे जहान का पालने वाला है। और जिस तरह लोग अपनी भलाई के लिए जल्दी कर बैठते हैं उसी तरह अगर खुदा उनकी शरारतों की सजा में बुराई में जल्दी कर बैठता तो उनकी मौत उनके पास कब की आ चुकी होती। मगर हम तो उन लोगों को जिन्हें मरने के बाद हमारी हुजूरी का खुटका नहीं छोड़ देते हैं कि वो अपनी सरकशी में आप सरगर्दां रहें। और इंसान को जब कोई नुकसान छू भी गया तो अपने पहलू पर लेटा हो
یا بیٹھا ہو یا کھڑا، غرض ہر حالت میں ہم کو پکارتا ہے۔ پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو رفع کر دیتے ہیں تو ایسا آہستہ آہستہ کھسک جاتا ہے کہ گویا اس نے تکلیف کے دفع کرنے کے لیے جو اس کو پہنچی تھی ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ جو لوگ زیادتی کرتے ہیں ان کی کارستانیاں یوں ہی نہیں اچھی کر دکھائی گئی ہیں، اور تم سے پہلی امت والوں کو جب انہوں نے شرارت کی تو ہم نے انہیں ضرور ہلاک کر ڈالا، حالانکہ ان کے وقت کے رسول واضح و روشن معجزات لے کر آ چکے تھے، اور وہ لوگ ایمان نہ لانا تھا نہ لائے۔ ہم گنہگار لوگوں کو یوں ہی سزا کیا کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد تم کو زمین میں ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو۔ اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو مرنے کے بعد ہماری حضوری کا کھٹکا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لاؤ یا اس کو رد و بدل کر ڈالو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ مجھے یہ اختیار نہیں کہ میں اسے اپنی جی سے بدل ڈالوں، میں تو بس اسی کا پابند ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے۔ میں تو اگر اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو بڑے کٹھن کے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ اگر خدا چاہتا تو میں نہ تمہارے سامنے اس کو پڑھتا اور نہ وہ تمہیں اس سے آگاہ کرتا، کیونکہ میں تو آخر تم میں اس سے پہلے مدتوں رہ چکا ہوں اور کبھی وحی کا نام بھی نہ لیا۔ تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ تو جو شخص خدا پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، اس سے بڑھ کر اور ظالم کون ہوگا؟ اس میں شک نہیں کہ ایسے گنہگار کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان ہی پہنچا سکتی ہے نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ خدا ہی کے ہاں یہی لوگ ہمارے سفارشی ہوں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے کہو تو کیا تم خدا کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جس کو وہ نہ تو آسمانوں میں کہیں پاتا ہے اور نہ زمین میں؟ یہ لوگ جس چیز کو اس کا شریک بناتے ہیں اس سے وہ پاک و صاف اور برتر ہے، اور سب لوگ تو ایک ہی امت تھے، پھر آپس میں اختلاف کیا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات قیامت کا وعدہ پہلے نہ ہو چکی ہوتی جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، تو اس کا فیصلہ ان کے درمیان کب نہ کب کر دیا گیا ہوتا۔ اور کہتے ہیں کہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی معجزہ ہماری ہی خواہش کے موافق کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ غیب دانی تو صرف خدا کے واسطے خاص ہے، تو تم بھی انتظار کرو اور تمہارے ساتھ میں بھی یقیناً انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔